اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو بالکل فری میں حاصل بسمہ سبحانہ وتعالی حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان ملت، رفقائے معظم، اس بزم سخن میں میرے الفاظ کے موتیوں کی کہکشاں جب اوج ثریا تک پہنچتی ہے تو اس کی ترتیب کچھ یوں بنتی ہے کہ حصول پاکستان کے مقاصد. عزیزان ملت، حسن فطرت کائنات بسیط میں بکھرا پڑا ہے. ہرے بھرے جنگلوں کے سلسلے، پہاڑوں کی ناہموار چوٹیوں کا شکوہ، بحر زخار کی لامحدود وسعت، طرح طرح کے پھول اور پودے، قسم قسم کے پرند چرند، موسم بہار کی طرح آگہی میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کا نرم گداز لوچ، سرما کی زمہریر ایسی ٹھنڈک، سورج کی تمازت کا لمس، موتیوں سے بھرا آسماں، کوسے قضا کے مختلف رنگوں کا امتزاج، نیلگوں آسماں کی وسعتوں میں چہچہاتے پرندوں کی کتاریں، گرتی ہوئی آبشاروں کا حسن اور خوش رنگ پھولوں کی بھینی بھینی خوشبوئیں ہمیں یہ پیغام دے رہی ہیں کہ ہم ایک مولا کے موتی ہیں جو بکھر کر ہاتھ میں مل چکے ہیں. عالم رنگ و بو کی محبت نے تاریخی آئینہ ہم سے چھین لیا ہے، جس گوہر قوم سامنے رکھ کر ماضی و حال کا موازنہ کر کے روشن مستقبل کی راہیں تلاش کرتی ہے. عزیزان ملت، تاریخ کا مسافر بہت دور ایک ویران ساحل پر سکتیسی کی کیفیت میں کھڑا ہے. اس کا دل لہو لہو جگر پاش پاش ہے اور پکار پکار کر کہہ رہا ہے. کیا اس لیے چنوائے تھے تقدیر نے تنکے، کیا اس لیے چنوائے تھے تقدیر نے تنکے کہ بن جائے آشیانہ تو کوئی یاد لگا دے. جی ہاں قدرت کی قدار، یہ ہے آج کا پاکستان. یہ مملکت پاکستان اللہ کی عظیم نعمت، دو قومی نظریہ اسی کی بنیاد، اسلام کے نام پر وجود میں آنے والا قائد کا درس، اخوت و محبت، امانت و دیانت و صداقت، مقصد ایک اسلامی فلاحی ریاست کا قیام. اقبال کی شاعری، فہم و فراست، اقبال کا ہاتھ، مقصد ایک اسلامی فلاحی ریاست کا قیام. مجاہدین اسلام سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید کی قربانی، مقصد ایک اسلامی فلاحی ریاست کا قیام. لاکھوں لوٹے پوٹے مسلمانوں کی ہجرت، مقصد ایک اسلامی فلاحی ریاست کا قیام. آنکھوں کے سامنے لٹتے ہوئے آنچل، تڑپتے ہوئے لاشیں، مقصد ایک اسلامی فلاحی ریاست کا قیام. جہاں صدر اعظم وقار ہے آج کا پاکستان. ہر داڑھی میں ان کا، ہر ایک آنکھ میں شاہ تیر، ان کی نگاہوں سے بدلتی نہیں تقدیر. توحید کی تلوار سے حالی ہنیا میں افزوں کے یقین سے کٹتی نہیں کوئی زنجیر. عزیزان ملت، نام رکھا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، دین اسلام. قومی اسمبلی کے باہر لکھا ہے کلمہ طیبہ، لیکن پیروی کرتے ہیں مغربی جمہوریت کی، مغربی تہذیب کی. لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کی جانے والے خطے میں اسلامی نظام کی بات کرنا بنیاد پرستی، جبکہ اسلامی قوانین کی پامالی شدت پسندی کا لقب پاتی ہے. لارڈ میکالے کا تعلیمی نظام اس دین کی جڑوں کو کھوکھلا کر چکا ہے. آج آزادی کے نام پر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی عزت کو نیلام کیا جا رہا ہے. آج اسلامک فلاحی مملکت آئی ایم ایف کے قرضوں اور سودی نظام معیشت کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور نظر آتی ہے. آج کا نوجوان محبت کے ہجوماں لباس میں ہوش کا پجاری نظر آتا ہے. عزیزان ملت، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ہمیں پاکستان اسی لیے دیا گیا تھا. آج ہم یہ دیکھیں کہ لا قانونیت اور معاشرے کی جڑوں میں تعداد کی طرح پھیلی ہوئی کرپشن جو اپنی آخری حد سے تجاوز کر چکی ہے، ڈینجر زور عبور کر چکی ہے. عام سے عام، جائز سے جائز، معمولی سے معمولی کام کے لیے بھی دام درکار ہے. محکمہ تعلیم جہالت کی تھوک منڈی ہے، جہاں عدالتوں میں انصاف ملتا ہے اور قانون ساز قانون کی بوٹیاں نوچنے میں فخر محسوس کرتے ہیں. اے اصحاب صفا کی پیروکاروں، یاد رکھو، جب تک چرچل اور ابراہیم لنکن کی رائج کردہ جمہوریت باطلہ تمہارے ایوانوں پر قابض رہے گی، ضمیروں کی تجارت جاری رہے گی، غریب لٹتا رہے گا، کسان مرتا رہے گا، عدالتیں جاگیرداروں کے زیر اثر رہے گی.
کوئی مائیکل ایل دہشت گردی کے سامنے بند باندھ نہ پائے گا، انسانیت کی نسل کشی کو روک نہ پائے گا۔ جس دیش کے کوچے کوچے میں، جس دیش کے کوچے کوچے میں افلاس آوارہ کتا ہو، جو دھرتی بھوک گلتی ہو، ہاں دکھ فلک سے گرتا ہو، ہاں بھوکے ننگے بچے بھی آہوں پر والے جاتے ہوں، ہاں سچائی کے مجرم بھی زندہ میں ڈالے جاتے ہوں، اس دیش کی مٹی، اس دیش کی مٹی اپنے جگر پر یہ دکھ برسوں سے سہتی ہے، اپنے وطن کے لوگوں کو جشن آزادی مبارک کہتی ہے، جشن آزادی مبارک کہتی ہے۔ والسلام۔